बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा जनाबे वाला गर्मा गर्म, जो खान साहब ने मकसद को 2-4 दिन पहले जो है अलीमा खान साहब जो उनकी बहन है, उन्होंने अडियाला जेल से बाहर आके कहा कि जनाब खान साहब ने जो है ना तारीख दे दी है कि 24 नवंबर को ना ख़त्म होने वाली, मैं ना ख़त्म होने वाली कहूँगा ना, तहरीक शुरू हो जाएगी। अच्छा, किसके लिए? खान साहब की रिहाई के लिए। यानी तहरीक शुरू करने की लाइन किसे, डेट किसने दी है? खान साहब ने। किस लिए? और उसकी रीज़न क्या है तहरीक का? खान साहब की रिहाई। काश 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 खुदा के लिए खान साहब ये कहते हैं कि यार महंगाई में मुझे छोड़े, मैं जेल में हूँ, मैंने अल्लाह करेगा रिहा हो जाऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो महंगाई में पिस रही है ना, वो हम इसके लिए यार तहरीक चलाओ। ये जो बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं ना, इसके लिए तहरीक चलाओ। ये जो गैस के बिल महंगे हो रहे हैं, इसके लिए तहरीक चलाओ। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके लिए तहरीक चलाओ। ये जो अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, इसके लिए जो है ना वो तहरीक चलाओ। ये जो बेरोज़गारी है, इसके लिए तहरीक चलाओ। लेकिन आप ये देखें कि फरवरी क्या, इलेक्शन से छोड़ें, अप्रैल 2022 से लेके जब से गवर्नमेंट गई है सर, कोई एक एहतजाज भी अवामी इशू के ऊपर नहीं हुआ। बल्कि अप्रैल 2022 में जब गवर्नमेंट गई है तो उसके बाद मुतवातर जो जलसे हुए हैं वो भी हुकूमत में आने के लिए हुए हैं। उसके बाद फरवरी के बाद जितने हुए हैं तो सर वो खान साहब की रिहाई के लिए हुआ है। बिल्कुल खान साहब की रिहाई जो है वो तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि उसे उसके हवाले से एहतजाज करे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि माजी के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो सियासी लोग पाबंद सलासल होते हैं ना, और उसके बाद उनकी जो रिहाई के लिए चलाया जाता है, वो ये होता है कि जनाब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी यहाँ 3 MPO के तहत गवर्नमेंट ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, नुसरत भुट्टो साहबा जनरल ज़िया के दौर में थी, तो लंबी वो उन्हें 3-3 महीने की जनाब एक्सटेंशन देते गए। तो वो तहरीक जब चलती है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा चले ठीक है, हमने जिन अहकामात के तहत इन्हें नज़रबंद किया हो तो वो हटा लेते हैं, तो ये रिहा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि खान साहब के ऊपर, खान साहब को हुकूमत ने कोई 3 MPO या किसी इस तरह के केस में अरेस्ट नहीं किया हुआ, ना वो इस तरह के केस में कैद में है, बल्कि उनके ऊपर करप्शन के और लॉ एंड ऑर्डर के जो है वो केसेस हैं। तो अब वो केसेस जो है वो हुकूमत के कहने पे ख़त्म नहीं होंगे, वो तो जाहिर है कि अदालतों से ख़त्म होंगे। अदालतों के अंदर अगर विटनेस हैं तो उन्हें सजा हो जाएगी, अगर विटनेस नहीं है वो बरी हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह मकसद जरदारी साहब 14 साल जेल के अंदर रहे हैं, तो वो हाल नहीं पड़ी कि जनाब वो हो ये हो गया वो हो गया, उसके बाद नहीं है विटनेस, वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी वो 24 तारीख से जो है ना, 24 नवंबर से वो तहरीक चलेगी और हम उस वक़्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जो है ना वो खान साहब रिहा ना हो जाए। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि थोड़ा एक बड़ा मुख्तसर सा जो है ना वो एहतजाजों की जो तारीख है ना तहरीक इंसाफ की, तो वो अगर 2014 से के धरनों से शुरू करें ना, तो 2014 का जो लॉन्ग मार्च यहाँ से शुरू हुआ था ना, तो शदरा क्रॉस जब किया था 2000 बंदा था, सिर्फ 2000 बंदा पीछे रह गया था। मुड़ के देखा ना, जब धरने वालों में 2000 बंदा रह गया था, उसके बाद सिर्फ ताहिरुल कादरी के थे। उसके बाद जब धरने हुए हैं चंद दिनों के बाद पूरा दिन वहाँ वीरानी होती थी और शाम को 200-250 सिर्फ बंदा होता था। लेकिन मीडिया को हुक्म था कि जनाब इन्हें हज़ारों की तादाद में जो है ना वो करके दिखाया जाए। उसके बाद मैं पहली दफ़ा जो है ना ये मकसद थोड़ा सा हिस्ट्री बताने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि जब बार बार एहतजाज की कॉल दी जाती है ना बार बार, तो उससे कारकुन तो एक थकता ही थकता है, वो एक बिल्कुल तहरीक इंसाफ का अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन मुल्क के अंदर जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस तरह की हो जाती है तो उससे पाकिस्तान की इकानमी जो है वो सफ़र करती है। और पाकिस्तान की इकानमी जब सफ़र करती है इस सूरत हाल के अंदर के एक तरफ हुकूमती कोशिशों से नजरे बस से बचे, माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 94,000 का हदफ जो है क्रॉस कर चुकी है। तो उस इकानमी को जो धचका लगेगा और उस धचके से ये जो इकानमी हमारी ऊपर जा रही है और उसके असरात जो 1.5-2 साल बाद जब ये ऊपर जाती है तो 1.5-2 साल लगते हैं आम आदमी तक पहुंचने में उसके समरात। तो सर उन समरात को आम आदमी तक पहुंचने की राह में जो है ना वो हर्डल्स आ जाती हैं और वो देर लग जाती है और इकानमी बैक ट्रैक भी कर सकती है, ठीक है। तो ये 2014 का मैंने बताया आपको। उसके बाद वो कहते हैं ना जी खान साहब अगर आ जाएं, बाज़ बंदों का खान साहब जो खान साहब ने जनाबे वाला अक्टूबर 2022 के अंदर यहाँ से लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, टोटली
1000 سے لے کے 1500 تک بندہ تھا اس لانگ مارچ کے اندر، اور وہ لانگ مارچ جو تھا وہ بڑی مشکل سے شدارہ کا راوی کا پل کراس کر کے جو ہے شدارہ تک پہنچا تھا۔ شدارہ کے بعد وہ اس قابل نہیں رہا تھا لانگ مارچ کہ شدارہ سے آگے جا سکے، لہذا شدارہ کے اوپر لانگ مارچ ختم، لانگ مارچ والے اپنے گھر اور خان صاحب اپنے گھر آگے سو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد ہر روز شدارہ سے آگے جناب والا مرید کے جا کے ایک چھوٹی سی جلسی ہوتی، پھر اس کے بعد کاموں کی، پھر یہ جو تھا نا سلسلہ تھا تا وقت ہے کہ پھر آگے جا کے جو ہے وہ وزیر آباد کے اندر جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، پھر خان صاحب جو ہے وہ جناب گھر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے کہا کہ جناب والا میں جو ہے نا وہ دھرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سارا کچھ جو ہے یہ نہ کہیے گا کہ اس سارے لانگ مارچ یا دھرنے کے اندر کوئی ہرڈلز تھی۔ اس وقت جناب والا وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے چودھری پرویز الہی تھے، یعنی 50 بندے بھی ان کو ہوتے تھے نا، تو 4 پولیس کی وینیں ان کی حفاظت کے لیے تھی، کوئی اس کا کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں تھی، ان کا وزیر اعلیٰ جو تھا نا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں تھا، وہ اتر چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں کوئی ہرڈل نہیں تھی، پورے پنجاب کے اندر کوئی ہرڈل نہیں تھی، پورے خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ہرڈل نہیں تھی، ساری کی ساری جو تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر جناب انہوں نے کہا جی دھرنا ہوگا۔ دھرنے کے اندر جب ہیلی کاپٹر سے دیکھی ہے نا مایوس کن تعداد، تو وہ دھرنا بھی ختم ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر وہ دھرنے میں کوئی معقول تعداد ہوتی تو کوئی بھی عقل مند بندہ جو خان صاحب کی نیچر کو تھوڑا سا سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ دھرنا مؤخر کرتے، کیونکہ جب دیکھی ہے کہ اتنی مایوس کن تعداد ہے تو اس کے بعد مجبور ہو گئے تھے وہ دھرنا جو ہے نا کہ پروگرام جو ہے نا ختم کرنے کے اوپر۔ اچھا اس کے بعد فروری کے الیکشن کے بعد کو میرے خیال درجن سے اوپر جو ہے نا احتجاج کی کالیں آئی ہیں۔ ہر احتجاج کی کال جو ہے وہ جناب اسی طرح سج دج کے گج بج کے جو ہے نا یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، جناب پھٹے چک دیں گے تو فلانا ٹمکا، لیکن کیا ہوا ہے ٹائم فش۔ ہر احتجاج کی کال جو ہے وہ ٹائم فش ہو گئی ہے، کوئی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جناب والا کیا ہوا ہے؟ اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں آپ کہ خیبر پختونخوا کے پورے جو وسائل ہیں وہ جو ہے نا وہ استعمال کر کے تو کوشش کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے جناب بندہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جائے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب بھی خود جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے وہ مانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی مشینری لائی گئی ہے، کہا کہ وہ مشینری اور جو سرکاری اہلکار ہیں صوبائی خیبر پختونخوا کے وہ وفاق کی تحویل کے اندر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود احتجاج کامیاب نہیں ہو سکا، اور پورے پنجاب سے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سوابی کے اندر جو جلسہ ہوا تھا وہ سوابی کے اندر بجائے ایک بڑے شہر میں جلسہ ہونا چاہیے تھا نا، پشاور میں رکھتے، لیکن کیوں نہیں رکھا گیا پشاور میں؟ سوابی میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ جناب وہ پنجاب سے جو ہے نا نسبتاً دوسرے شہروں سے کمپیریٹیولی نزدیک تھا، تو انہوں نے کہا نزدیک ہوگا پنجاب سے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک جلوس جو ہے وہ پنجاب سے سوابی کی طرف نہیں گیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے بہرحال یہ تھوڑی سی تاریخ بڑی مختصر سی میں نے بتائی ہے۔ تو اب بشرا بیگم جو ہے وہ پشاور میں ہیں، موجود ہیں، وہ جناب اجلاس بلا رہی ہیں پنجاب کے اندر۔ ان کے اندر جو روپوش رہنما حماد اظہر صاحب وہ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ اس مشاورت کے اندر ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جو مراد سعید صاحب ہیں وہ بھی سارے ہوں گے۔ یہاں پہ اب پھر دو رائے ہیں تحریک انصاف کے اپنے اندر۔ ایک کہتا ہے کہ مارو اور مر جاؤ، اب یہ کون کہتا ہے مارو یا مر جاؤ؟ خان صاحب یا دوسرے جو جیل کے اندر ہیں، کیونکہ وہ تو جیل کے اندر انہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں مارو یا مر جاؤ جو روح پوش ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جس طرح شہباز گل ہے، مراد سعید صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں مارو یا مر جاؤ۔ تو اب وہ انہوں نے اسٹریٹجی یہ کہی ہے کہ جی بھائی جان خیبر پختونخوا بعد میں پہنچے گا، پہلے لاؤ نا ذرا پنجاب سے بندے۔ پنجاب سے کہاں سے آئیں گے بندے؟ پنجاب سے مقصد اتنا ہوا ہے کہ پتہ چلتا نا گورنمنٹ چلے اوکے رکاوٹیں ڈالتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، کنٹینرائز وہ جناب پورا شہر بند کر دیتا ہے فلاں ڈمکان، لیکن کہیں سے ہمیں جلوس نکلتے تو نظر آئے نا، پتہ تو چلے نا کہ جی فلاں شہر کے اندر اتنے ہزار بندہ جو ہے وہ جمع ہو گیا تھا۔ اب ٹارگٹ کیا ہے جناب؟ خیبر پختونخوا سے 5 لاکھ بندہ، 5 لاکھ بندہ، یعنی 5 لاکھ کی بجائے آپ 50,000 بندہ ہی لے آتے نا پہلے کسی احتجاج کے اندر، تو وہ احتجاج ناکام نہیں ہونا تھا۔ تو یہ جتنا ہے یہ 24 نومبر کی جو کال ہے اس حوالے سے جو ہے نا جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 رائے اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ نہیں تھوڑا نرم، ایک کہتی ہے جی مارو یا مر جاؤ۔ جو مارو یا مر جانے والے ہیں نا وہ سارے کے سارے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خود جو ہے نا وہ احتجاج کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایک اور چیز بڑی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو یہ سمجھیں کہ جس دن سے بشرا بیگم رہا ہوئی ہیں اس سے پہلے آپ یاد کریں کہ جناب آج تحریک انصاف کا وقت ملاقات کرنے گیا جیل میں، تو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، خان صاحب کا یہ بیان آیا اوکے۔
آج وکیلوں کا وقت ملاقات کرنے دیا گیا ہے، اس کے ذریعے خان صاحب کا ایک بیان آ گیا ہے۔ اچھا جی، اچھا اور کچھ نہیں ہوا، صحافیوں نے تو جانا ہی جانا ہوتا ہے، ان کے ذریعے آج آ گیا۔ آج خان صاحب کی جو تھی ہیرنگ تھی وہاں جیل کے اندر ہی، تو جب وہ جیل میں آئے تو انہوں نے یہ بیان دیا، لیکن بشریٰ بیگم کی رہائی کے بعد خان صاحب کا ایک بیان بھی اخبارات کی زینت نہیں بنا، بلکہ یہ جو آئی ہے نا کہ 24 نومبر کی، یہ بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ جیل سے میں خان صاحب سے مل کے آئی ہیں، تو باہر آ کے انہوں نے پیغام دیا ہے، بیان کوئی نہیں آیا۔ تو اب یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بشریٰ بیگم کی جو رہائی ہے یہ اس کے حوالے سے کوئی ڈھیل ہے یا کوئی مصلحت ہے، یہ جو ہے نا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن بار بار کی احتجاج کی کال کے بعد جو کارکنوں کے اندر تھکن ہوتی ہے، اور یہ طریقہ بھی کسی احتجاجی طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ احتجاجی طریقے کی کال کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتی ہے، مثلا آپ نے کال کی، ایک معقول تعداد احتجاج کی آ گئی، احتجاج ہو گیا، تو اس کے اندر کارکن تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ان کی قوت ہے، ان کی جو توانائی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ لیکن جب بار بار آپ کال دیں گے اور ہر بار ناکام کال ہوگی تو پھر کارکنوں کے اندر تھکن بھی ہوگی، مایوسی بھی ہوگی، اور ان کے اندر جو ہے نا ناکامی کا ایک جو ان کے ذہن کے اندر عنصر ہے نا، تو وہ بھی جو ہے یہ بے نتیجہ کالز کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ آئے گا۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ نے تحریکیں کامیاب کرنی ہے نا، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی تنظیم کو پہلے مضبوط کریں۔ صرف بشریٰ بیگم کے کہنے سے یا ان کی آرگنائز کے، ٹھیک ہے وہ کوشش بالکل کریں گی، یا خان صاحب کے بیانات سے، جس طرح میں نے کہا کہ خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے جب لانگ مارچ کو لبرٹی سے شروع ہوا، اس وقت جو ہے نا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکا، تو ان کی کال کے اوپر کیسے ہوگا؟ یہ آپ کو تنظیم سازی کرنی پڑے گی، گراؤنڈ کے اوپر کام آ کے کرنا پڑے گا۔ ادروائز جو ہے نا آپ صرف سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا کر کے نہ کوئی کامیاب احتجاجی تحریکیں چلا سکتے ہیں، اور نہ اس ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اس دفعہ جو تحریک کی کال ہے 26 نومبر کی، جو حال کی گھڑی تک جو حالات ہیں، کل کیا ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا اشر بھی پہلے کی جو احتجاجی کالیں ہیں اسی طرح ان کا بھی اشر ہوگا، اور یہ ناکامی سے دوچار ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل ملگرا نیوز کو سبسکرائب کر دیں، اور ان بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔